وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی قرآن ٹپس پارٹ 1 کی ویڈیو میں ہم نے صرف اردو زبان کے 2 قاعدے پڑھے تھے۔ نمبر 1 زبر زیر پیش کا قاعدہ، نمبر 2 حروف مدہ کا قاعدہ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اردو زبان کی پہلی کتاب ہوتی ہے نا، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ جیسے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے ہم پڑھا کرتے تھے آ بابا آ، وہ با زبر الف با زبر الف با، یہی قاعدہ تھا۔ اس کو پھر ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، یعنی با بی بو۔ اور اس کے بعد اگر زبر کے بعد الف آ جائے با، آواز لمبی ہوگی، زیر کے بعد یا آ جائے بی، آواز لمبی ہوگی، پیش کے بعد واو آ جائے بو، آواز لمبی ہوگی۔ وہ ہے با بی بو، یہ ہے شارٹ واولز، اور با بی بو یہ ہے لانگ واولز۔ تو اب اس کی مدد سے ہم نے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی تھی اردو زبان کی پہلی کتاب کے 2 قاعدوں کی مدد سے۔ دیکھیے گا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، میں نے جزم کا قاعدہ نہیں پڑھا، ہم نہیں پڑھا، میں نے ہو بس۔ لا تو سی دو فی اغی قالو، سبحان اللہ، اچھا خاصا قرآن مجید پڑھ گیا ہوں نا، صرف پہلی کلاس کے 2 قاعدوں کی مدد سے۔ اگر یہاں پہ میں صرف 2 قاعدے پڑھ لوں، جزم اور شد کے، اردو کی دوسری کلاس کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے آج کا کام، کل پر، مت، چھوڑ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جزم کا قاعدہ کیا ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ اپنے سے پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ مل جاتی ہے، دونوں مل کے ایک آواز پیدا کرتے ہیں، جیسے بس، رش، دفتر، اسلم، اشرف۔ سبحان اللہ، اردو زبان کا قاعدہ ہے۔ اب میں قرآن مجید کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ خوش یتی، خوش یتی، اش ری بو، اش ری بو۔ سبحان اللہ، یہ اردو زبان کا قاعدہ ہے۔ اردو زبان کے اندر اس کی مثالیں ہیں۔ اگر ہم اردو زبان کے اندر قلقلے نہ کریں تو ہماری بات اکثر مقامات پر پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جیسے آپ کے سامنے ایک میں مثال لے کے آیا ہوں، دھند۔ آج کل سردیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، باہر فوگ پڑے گی تو اس کو دھند کہتے ہیں۔ اچھا، اگر میں قلقلہ نہ کروں، میں کہوں بیٹا باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے، میں دال کی آواز باؤنس نہیں ہونے دے رہا، دھند پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، میں اگر آدھا گھنٹہ بھی بولتا رہوں نا کہ باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے، دھند پڑی ہوئی ہے، تو کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر میں کہوں گا دھند پڑی ہوئی ہے تو سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اردو زبان کے اندر بے شمار قلقلے کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں کہوں بیٹا آپ کب آئیں گے، کب، یہ قلقلہ ہے، کب۔ اچھا، اب میں قلقلہ نہیں کروں گا، سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، یہ میں قلقلے روک رہا ہوں مشکل سے۔ اچھا، اگر میں کہوں آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، تو بات بالکل واضح ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قلقلہ۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ قاف طا با جیم دال، ان کے اوپر جب جزم ہو تو آواز باؤنس کر جاتی ہے، جیسے اردو زبان میں جیسے کب، کب آئیں گے، ایسے اب، 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 اد، اد، اد،
یہ قلقلے ہیں۔ اسی طرح اب قرآن مجید کے الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے گا، خلقنا، خلقنا، اگر میں آواز کو روکوں گا نا، خلقنا، تو یہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی مضبوط کلام کریں گے نا تو اسی وقت قلقلہ ہونا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ ہماری اصل پرابلم کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہم میں سے نا اکثر لوگ اردو کو نا پولا سا پڑھتے ہیں، نامکمل ادائیگیاں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اب اس کو نا پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ نامکمل ادائیگی ہے نا، دوبارہ سنیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اس طرح کر کے پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نامکمل ادائیگی ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم اپنے لب و لہجے کو مضبوط کر لیں نا، جیسے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح فرض کیجیے میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، ایک ہے میں ذرا سا مضبوط کر لوں مالک یوم الدین، ایک ہے میں لوز پڑھوں الرحمن الرحیم، ایک ہے میں ذرا مضبوط کر لوں الرحمن الرحیم۔ تو جو ہی آپ اپنے لب و لہجے کو مضبوط کرتے ہیں نا تو سبحان اللہ قرآن مجید خود بخود آسان ہو جاتا ہے، اس کا خود بخود اکثر تلفظ درست ہو جاتا ہے۔ صرف اتنی سی پرابلم ہے کہ ہم اردو نامکمل ادائیگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہی لب و لہجہ لے کر ہم قرآن مجید میں آ جاتے ہیں۔ ایک دو وجہیں اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا قاعدہ جی، لو جی اب ہم نا کلاس سوئم یعنی تیسری کلاس کا یہ قاعدہ ہے، باغ میں ہر طرف پتے بکھرے پڑے تھے، تو پتے شد کا قاعدہ، سبحان اللہ، اب ہم تیسری کلاس میں داخل ہو گئے ہیں۔ پتا، گنا، فٹا، بچہ اور بے شمار الفاظ جن کے اوپر شدیں پڑی ہوتی ہیں، جیسے سکہ، شدت، مچھر، تو یہ شد کا قاعدہ ہے۔ تو اب قرآن مجید میں بھی یہی قاعدہ ہے، اف، ف، اح، ح، اخ، خ، تو یہ سبحان اللہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو 2 ٹائم پڑھ لینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جیسے اردو میں، جیسے انگلش میں ڈبل پی ڈبل زی، مزمل، مزمل، ڈبل زیڈ آتا ہے نا، ڈبل زی آتا ہے وہاں پہ، تو یہ وہی قاعدہ ہے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں، دیکھیے گا، کف فلح المسحرین وسخر، تو جزم اور شد کا قاعدہ کیا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے یا شد آ جائے تو وہ اپنے سے پچھلے ایسے حرف کے ساتھ جا کے ملتی ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ درمیان میں اگر خالی حروف ہوں تو وہ پڑھنے میں نہیں آتے، جیسے لام کے اوپر جزم ہے تو والقمری، الف گر گیا، الف نہیں پڑھنے میں آیا۔ ایسے ہی شین کے اوپر شد ہے تو شد زبر زیر پیش کے ساتھ جا کے ملے گی، وترش شمس، تو یہ ہو گیا وترش شمس۔ ایسے ہی ذل اوتادی، تو اب ان 4 قاعدوں کی مدد سے میں قرآن مجید پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا وہ 4 قاعدے کون سے ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 کے بس۔ اور وہ پہلا قاعدہ ہے زبر زیر پیش کا، دوسرا حروف مدہ، تیسرا جزم اور شد۔ ان 4 قاعدوں کی مدد سے میں قرآن مجید پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب میں نے جزم کا قاعدہ پڑھ لیا نا، لا تفسدوا فل، ہاں یہ فا نے جا کے نا لام کے ساتھ مل جانا، ارضی، قالو، اچھا اس کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے تو ہے
یہ ایک مد کا قاعدہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. انما نحن مصلحون. الا نہیں، مد نہیں مجھے کرنی، ابھی میں نے مد کا قاعدہ نہیں پڑھا. ابھی میں غنہ بھی نہیں کر رہا، اس کا قاعدہ میں نے نہیں پڑھا، لہذا انہم ہم المفسدون ولا، ہاں یہ ایک نیا قاعدہ آ گیا. ولیکن لا نہیں، یہ ادغام کا قاعدہ ہے. اچھا یہ بھی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اتنی سی بات زبانی یاد رکھ لیجیے گا، شد سے پہلے جزم والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی اردو زبان کا قاعدہ ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جی بیٹا، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی کل چلیں گے. ہماری ویڈیو روز لمبی ہو رہی ہے، حالانکہ آئیڈیا تو یہی تھا کہ 5 منٹ سے زیادہ کی نہیں بنانی ہے، لیکن یہ ہے کہ 10 منٹ ہو جاتے ہیں. تو جاتے جاتے آخری پیغام یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو وہ اس نمبر کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا سوال جو ہے وہ آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اور آڈیو میسیج بھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.